شاہ سلطان عالم سید احمد کبیر خاطر من جمع کنیا خاطر من جمع کنیا غوث اعظم دستگیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ سورہ نوح کی آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَمْدُدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور بڑھا دے گا تم کو مال اور بیٹوں سے، اور بنا دے گا تمہارے واسطے باغ، اور بنا دے گا تمہارے لیے نہریں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے کہ اور بڑھا دے گا تم کو مال اور بیٹوں سے، اور بنا دے گا تمہارے واسطے باغ، اور بنا دے گا تمہارے لیے نہریں. قرآن میں اس بات کا متعدد بار ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی روش صرف آخرت ہی خراب نہیں کرتی، بلکہ دنیا میں بھی انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے. اسی طرح اگر کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بجائے اس کی اطاعت اور تقوی اختیار کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اطاعت اور تقوی اس قوم کو آخرت میں فائدہ دے گا، بلکہ اس تقوی اور اطاعت سے اس دنیا میں بھی نعمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے. اب تک جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے وہ یہی تصور ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے بغاوت سے مراد یہی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانیں اور اپنی مرضی چلائیں، تو ہمیں دنیا میں ہی نقصان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف فرما دے کہ دنیا میں تو جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، لیکن آخرت میں بھی سارا حساب کتاب ہونا ہے، اور وہاں کوئی جان چھڑانے والا نہیں ہوگا. جہاں تو آپ کسی کی سفارش لگا کے، پیسے دے کے، یا اور کوئی عہدے ڈھنڈے کر کے آپ اپنی جان چھڑا لو گے، لیکن وہاں تو کسی قسم کی سفارش کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو وہی بتایا، اور یہ بھی اس نے بتا دیا ساتھ میں کہ اگر آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں گے اور اس کی اطاعت کریں گے، تو صرف اس کا بدلہ آخرت میں نہیں ملنے والا، دنیا میں بھی وہ آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا. کیا فرمایا کہ اور بڑھا دے گا تم کو مال اور بیٹوں سے، اور بنا دے گا تمہارے واسطے باغ، اور بنا دے گا تمہارے لیے نہریں. یعنی آپ کی زندگی کی جتنی بیسک آسائشیں ہیں وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ آپ کو اسی دنیا میں دے دے گا، اگر آپ اس کی اطاعت کریں اور تقوی اختیار کریں. تو یہ تمام چیزیں آپ کو بیٹوں سے بھی نوازے گا. بولتے ہیں نا بیٹے نہیں ملتے، بیٹے اس میں بھی نوازے. خود بول رہا ہے کہ میں اگر تم میرا تقوی اختیار کرو گے تو میں تمہیں بیٹوں سے بھی نوازوں گا. بیٹیاں تو دوں گا ہی دوں گا، لیکن بیٹوں سے بھی نوازوں گا، اور روزی روزگار میں بھی برکت دوں گا. اور تمہارے واسطے جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو، جو اناج اگاتے ہو، یہ سب کرتے ہو، اس کے لیے تمہارے لیے اتنا فاور مقدار میں پانی دوں گا کہ اس سے نہریں بن جائیں گی، اور تمہاری کھیت جو ہے سب شاداب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
वनहशुरहु यौमल क़यामत आमा, और जो मेरी नसीहत से मुंह फेरेगा उसकी ज़िंदगी तंग कर दूंगा। जो मेरी नसीहत से मुंह फेरेगा उसकी ज़िंदगी तंग हो जाएगी और क़यामत में हम उसे अंधा उठाएंगे। ऐसी बात, यानी अगर हमने उसके अहकामात को नहीं माने तो हमारी ज़िंदगी तंग कर देगा, यानी मुश्किल कर देगा, परेशानी और तकालीफ हमारी बढ़ जाएंगी। खामोखा की ज़रूरत नहीं है उसकी, लेकिन वो खामोखा में आ जाएंगी, समझे ना। और क़यामत के दिन हम उसे अंधा उठाएंगे। मतलब ये कि तमाम चीज़ें आपकी नज़रों से ओझल हो चुकी होंगी। ओझल होने से मुराद ये नहीं कि अंधे से मुराद ये नहीं कि आप अंधे, आँखें नहीं होंगी, आँखें तो होंगी आपकी, लेकिन आपके सामने वो तमाम चीज़ें नज़र नहीं आएंगी जो अल्लाह ताला की नेमतें और रहमतें वहाँ पर होंगी, क्योंकि पहले उसका हिसाब किताब देना है आपको, उसके बाद बात करना है ना। तो वो ये फरमा रहा है कि उसकी ज़िंदगी तंग कर देंगे। अगर माल और दौलत आपके पास आ भी जाती है तो आपकी ज़िंदगी तंग ही है। ये बड़े बड़े लोग जो हैं, जो इतने पैसे वाले लोग हैं, अगर उनकी हलाल की कमाई है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर उन्होंने किसी के साथ किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी का हक मारा, किसी यतीम के हक को खा गए, किसी बेवा के हक को खा गए, विरासतें खा गए, अगर अपने भाई बहनों की विरासतें जो छोड़ के मरे हैं वो अगर कोई खा जाता है, भाई बहन जो भी जिसके बाद में ताकत है वो खा जाता है, उसकी ज़िंदगी पुरसुकून नहीं होती, वो तंगी होती है। कहीं ना कहीं वो मुश्किल में फंसा हुआ होता है, और उसकी जान छूटती ही नहीं है वहाँ से, समझे ना। यानी ऐसे अल्लाह ताला इंतज़ामात कर देता है कि वो खुद ब खुद उन चक्करों में ऐसा फंस जाता है कि वो बाज़ाहिर तो नज़र आता है कि मैं बहुत सुकून से हूँ, चैन हूँ, लेकिन चैन और सुकून उसको नसीब नहीं होता। सूरह माइदा की आयत में 66 में अल्लाह ताला फरमाता है, वलौ अन्नहुम अक़ामुस तौराता वल इंजीला वमा उन्ज़िला अलैहिम मिर रब्बिहिम लअक़लू मन फ़ौक़हिम व मिन तहति अर्जुलिहिम मिनहुम उम्मतुन मुक़त्तसिदुन व कसीरुन मिनहुम साअ मा यामलून। और अगर वो तौरात और इंजील को और जो किताबें इनके परवरदिगार की तरफ से इन पर नाजिल हुई इनको कायम रखते तो इन पर रिस्क की मी की तरह बरसात, तो इन पर रिस्क मी की तरह बरसता, यानी बारिश की तरह उनके ऊपर रिस्क बरसता, अपने ऊपर से और पाँव के नीचे से खाते। इनमें कुछ लोग बयाना रवी हैं और बहुत से ऐसे हैं जिनके अमाल बुरे हैं। ये यहूदियों से अल्लाह ताला हम कलाम है और ईसाइयों से कि अगर उन्होंने जो मैंने किताब में नाजिल की इंजील और तौरात, अगर इसमें वो तरमीम नहीं करते या इसको बदल नहीं देते तो इसमें जो उस पर अमल करते तो उनके ऊपर रोज़गार रिस्क उनके ऊपर ऐसा बरसता जैसे कि बारिश, और उनके चारों तरफ से रिश्ता था, पाँव के नीचे से भी खाते और सर के ऊपर से भी खाते, इतना बरसता, और हमारे ऊपर भी बरसता। लेकिन हम भी कहाँ हैं, हम भी तो उसी डगर पर चल पड़े हैं ना, या नहीं? हम भी तो उसी डगर पर चल पड़े ना। कुरान में हम कोई तरमीम नहीं कर सकते, इसलिए कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि कुरान की हिफाजत मैं करूँगा, और वो कर रहा है। 1450 साल 1500 से कुरान वैसा ही है जैसा था, लेकिन उसके मायनों में तो तब्दीली आ सकती है, नहीं आ सकती। तो आज हम वही कर रहे हैं, हम भी तो वही कर रहे हैं ना। अपने मतलब की बात जो है वो बताते हैं, जो अपने मतलब की बात नहीं है ऊपर से खा जाते हैं। आज इसीलिए हम इतने परेशान, इतने बेहाल, इतने तकलीफ़ में गुजर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि जो कुरान में जो चीज़ थी वो हमने छोड़ दी,
وہ تو اس پہ تو ہم عمل کر ہی نہیں ہے نا. ہم تو جو مولوی بتا رہا ہے، معذرت کے ساتھ جو مولوی بتا رہا ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں، ہے نا. مولوی نے بول دیا 40 مرتبہ یہ پڑھ لینا تو تمہارا یوں ہو جائے گا. عصر کے بعد 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لینا تو جنت میں چلے جاؤ گے. مولوی نے بول دیا بچوں کو جو ہے سب کو حافظ بنا دو، وہ پکڑ کے آپ کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا، اعمال کے بغیر لے جائے گا. اگر یہ ایسا ہی ہوتا تو پھر انصاف کہاں رہتا؟ معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی پھر انصاف نہیں ہوتا نا بھائی. جو شب قدر کے دن مرو گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے، چاہے کتنا ہی گناہ گار ہوگا نا. تو ایسا نہیں ہے بھائی. ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ تمام چیزیں اختیار کرو گے تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. آپ گناہ گار ہیں اور شب قدر میں انتقال ہوتا ہے. آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو جو آپ کے صغیرہ گناہ ہے نا، صغیرہ، وہ معاف ہو سکتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. کبیرہ گناہوں کو معاف نہیں کرنے والا ہے وہ تو پہلے حساب دے گا. کبیرہ کا تو پہلے حساب دے اس کا بھائی، بعد میں بات کرنا میرے سے. اور پھر وہی گناہ معاف کرے گا جو حقوق اللہ میں آتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے حقوق اللہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، ان میں اگر آپ نے گناہ کیا ہے یا اس سے کوئی وہ کی ہے تو وہاں وہ بخشے گا. لیکن حقوق العباد میں تو پہلے مجھ سے معافی مانگنی پڑے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. پہلے جا کے بدر بابا سے معافی مانگ، اس کے بعد جا کے میں تیرے کو معاف کروں گا. اگر وہ معاف کرتا ہے تو معاف کرے گا، کروں گا. یہ سب چیزیں بڑی غور طلب ہیں جن سوچتے ہیں. تو وہی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر انجیل میں اور تورات میں آپ نے تبدیلی نہیں کی ہوتی اور ان پہ عمل کرتے، جو میری باتیں تھیں جو میں نے تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پہنچائی تھی، اگر تم ان پہ عمل کرتے تو میں تمہیں اتنا رزق دیتا کہ جیسے بارش برس رہی ہے. تم تھک جاتے اس رزق کو لیتے لیتے، لیکن میں رزق دیتا. تم کیوں پیر زمین کے اوپر سے رزق کھا سکتے تھے، تمہارے اوپر سے بھی رزق آ سکتا تھا، چاروں سے رزق آتا. اور وہی ہمارے ساتھ بھی ہے. لیکن ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں کھڑے ہوئے؟ ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں. قرآن کو تو صرف ہاتھ جھاڑ پہنچ کے چوم کے رکھ دینے کا ہے کہ یار خراب نہ ہو جائے گا، اس کی جلد خراب نہ ہو جائے. پیج پلٹوں گا، پڑھوں گا تو روزانہ پڑھوں گا تو اس کا پیج پلٹوں گا تو وہ بھی میلے ہو جائیں گے ہاتھ کی انگلیوں سے. اس لیے اس کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے، ورنہ وہ خراب ہو گیا تو اور گناہ گار ہوگا یار یہ پیج خراب ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی. قرآن کو پڑھنا ہے اور اس کو پھر سمجھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دیکھ نا، سب سے پہلی جو قرآن کھولتے ہی جو سب سے پہلے کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن نے خود بول دیا ہے، پڑھو گے سمجھو گے تو سب ہوگا، وہاں باقی کچھ نہیں حاصل ہونے والا. کوئی کتاب کا پہلا پیج یہ نہیں بولتا کہ تم مجھے پڑھو گے تو یوں ہوگا یوں ہوگا. اس نے صاحب بول دیا کہ تم پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گی، ورنہ کچھ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. ہم کو یہ باتیں ضرور سمجھ میں آتی ہیں، فاتحہ کر لینا یا عرس کر لینا یا یہ کر لینا ہے، قوالیاں کر لینا ہے. قوالیوں پر اور کیا نا اپنے نعت خانوں پر پیسے لٹاتے رہیں گے تو جنت مل جائے گی، تو ایسا کچھ نہیں ملنے والا. ٹھیک ہے نا. مقصد یہ کہ ایمان و استغفار کی برکت سے قحط و خوشحالی اور دور ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ زوردار نہیں برسائے گا جس سے تمام زمین سیراب ہو جائے گی، اور پھل اور دوسرے میوجات کی افراط ہوگی. مواشی وغیرہ فربا ہو جائیں گے جس کی وجہ سے دودھ اور گھی وغیرہ بڑھ جائیں گے. عورتیں جو کفر و معصیت کی وجہ سے بانجھ ہو رہی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اولاد ذکور مطلب نرینہ اولاد، مرد لڑکے جننے لگیں گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کے عیش و بہار سے بھی وافر حصہ دیا جائے گا. جب پڑھیں گے تب اس کی تقوی اختیار کریں گے. ہم تو اس وقت ایسی پوزیشن میں ہیں، اللہ معاف کرے، کہ ہم اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے، جبکہ گناہ کر کے چھپایا جاتا ہے.
وہ تو خیر دیکھ ہی رہا ہے، اندھیرے میں بھی دیکھے گا اور اجالے میں بھی دیکھے گا، چھپ کے کرو گے تب بھی دیکھے اس کو نظر آئے گا. لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں میں جو اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا. تو وہاں یہی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. 66 آیت مائدہ کی آیت میں کیا فرماتا ہے کہ اگر تم نے میری باتوں پہ عمل کیا تو میں تمہارے رزق اتنا دوں گا، بارشیں اتنی برساؤں گا کہ تمہارے رزق تم سے سنبھالا نہیں جائے گا. وہ مویشی جو تم پالتے ہو وہ کھا کے ایسے فربا اور موٹے ہو جائیں گے، اتنا دودھ دیں گے، ان سے گھی نکال سکتے ہو، ان سے جو آپ کر سکتے ہو کرواؤ گے، جو سب تمہارے لیے ہوگا. لیکن پہلے میری باتوں پر عمل تو کرو. اور وہ عورتیں جو کہ بانجھ ہیں اور بچہ جننے کے قابل نہیں ہیں، انشاءاللہ وہ جو ہیں وہ بھی بچے جننے لگیں گی، اور وہ بھی لڑکے. لیکن شرط یہی ہے کہ جو میرا کلام ہے اس پہ عمل کرو، اس پہ تقویٰ اختیار کرو، اس پہ آگے بڑھو تو ہوگا. امام ابو حنیفہ نے اس آیت سے نکالا کہ استقا مطلب پیاس. نماز استقا پڑھتے ہیں، بارش نہیں ہوتی نماز استقا پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ زمین کی پیاس بجھانے کے لیے پڑھتے ہیں نا. کیا نکلا امام ابو حنیفہ اس آیت سے؟ یہ نکلا کہ اصل حقیقت روح اور استغفار وہ انابت یعنی توبہ ہے، نماز کی کامل ترین صورت ہے اور سنت صحیحہ سے بھی ثابت ہے. کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے اور استغفار کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے. ہم تو یہاں استغفار کو بھول ہی گئے ہیں. استغفار تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو بہت اونچی چیزیں ہمارے ہاتھ میں تمام چیزیں ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. ہم کو استغفار کرنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ استغفار تو وہ کرے جو غریب آدمی ہے، جو ڈرتا ہو اللہ سے، وہ استغفار کرے. ہم اللہ سے تھوڑی ڈرتے ہیں، نعوذ باللہ. ہم اللہ سے ڈریں گے تو استغفار کریں گے نا، ہم تو اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، تو استغفار کیوں کریں بھائی؟ اور ویسے بھی مولوی نے بول دیا کہ یہ کر کے جاؤ گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے، تمہارا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا. ہر جمعہ کو مولوی دعا مانگتے ہیں نا کہ بغیر حساب کتاب کے ہم کو جنت میں پہنچا دے. کیوں پہنچا دے بھائی؟ تو اتنا لاڈلا ہے اللہ میاں کا جو تیرے کو پہنچا دے گا. تو اللہ میاں کا اتنا لاڈلا ہے جو تجھے پہنچا دے گا، یا تو اتنا قریب ہے اللہ میاں کے؟ وہ جو قریب ہے وہ خود بولتا ہے کہ میں بھی بغیر حساب کتاب کے نہیں جاؤں گا بھائی. وہ جو قریب ہے نا اللہ میاں کے، وہ خود بولتا ہے کہ میں بھی بغیر حساب کتاب کے نہیں جاؤں گا. اور وہ کون ہے؟ وہ اس کا محبوب ہے، اور وہ اس کا رسول ہے نا، ہے رسول. اس کو رسول، اس نے رسول بنایا نا. اور یہ جو دوسرے ہیں وہ کون ہیں؟ یہ جو دوسرے نبی ہیں کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام. یہ سب کون ہیں؟ یہ پہلے پیدا ہوئے ہماری طرح، ان کے اوپر پھر تمام چیزیں ہوئی، اور اس کے بعد ان کو جب ان کی تمام چیزیں دیکھی گئی، اس کے بعد اللہ نے ان کو نبی بنا کے چنا ان کو نبی. وہ تو پہلے سے چنے ہوئے. وہ ڈرتے ہیں کہ میرا حساب کتاب بھی ہوگا، بغیر حساب کتاب نہیں جاؤں گا. ہم یہاں اتنے بہادر ہو گئے ہیں کہ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ مولوی نے بول دیا ہم سیدھے چلے جائیں گے جنت میں. ایسا تھوڑی ہے. جس کو بنایا ہی گیا تھا اس کائنات کو بنانے کے لیے، کائنات بنائی گئی اس کے لیے بھائی. وہ تو بڑے سے بنایا نبی تھا، نبی ہے. وہ ڈرتا ہے. ہم اتنے زندہ اور شیب دل ہو گئے کہ اب کیا بولوں، چھوڑیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ نماز اور استغفار. نماز اور استغفار کی پابندی کر لیں. یہ تمام نعمتیں جو ہیں دنیا کی اور آخرت کی تمام آپ کو مل جائیں گی. لیکن نماز کو، وہی بات آتی ہے کہ نماز کو نماز کی طرح پڑھیں گے تو بات بنے گی. باقی تو ہم تو جیسی نماز پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. سلام پھیرتے ہی جو پہلے موبائل دیکھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہونے کا میسج تو آیا نہیں آیا. سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں نا کہ دعا قبول ہونے کا میسج ہے نہیں ہے. تو وہ والی بات ہے. تو ہماری کیا دعائیں اور ہماری کیا نمازیں.
اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَقَوْمَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہ گار بن کر روگردانی نہ کرنا۔ یعنی موقع بہ موقع خوب بارشیں دے گا، یہ اس لیے کہ قوم ہود کھیتی باڑی میں بہت دلچسپی رکھتی تھی، اس لیے ایمان لانے کے ظاہری فوائد و برکات بیان کیے گئے، کیونکہ وہ قوم 3 سال سے قحط سالی اور امساک باران یعنی بارش نہ ہونا کی مصیبت میں گرفتار تھے۔ ہود علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ ایمان اگر لا کر اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو یہ قحط سالی دور ہو جائے گی اور بارش بھی ہوگی۔ یعنی ایمان لانے کے بعد ہم تو مسلمان ہیں نا، لیکن ہم دعا کرتے ہیں تب بھی بارش نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ اسی لیے نہیں ہوتی کہ ہمارا ایمان ہے ہی کہاں۔ ایمان ہے، ہم تو صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے ہم مسلمان والے نام رکھ لیے ہیں، کان میں اذان دے دی، اقامت دے دی، ہم مسلمان ہو گئے۔ آگے تو اس سے آگے تو اپنا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کے آگے تو پھر ہمارے پیر صاحب جیسا ہمیں بولیں، یا ہمارے مولوی صاحب بولیں، یا ہمارے کیا بولنا چاہیے آپ کو، مفتیان بولیں، تو ہم وہ کریں گے۔ اللہ نے جو بولا وہ تو کرنے کا ہی نہیں ہے، پہلے بعد میں بات کرنے کا، وہ سب سے پہلے تو وہ کرنے کا جو ہمارے مفتیان اور ہمارے کیا بولنا چاہیے کہ کیا بولتے ہیں ان کو، مولویان اور پیر و مرشد جو بولے وہ کرنے کا۔ اللہ میں تو جب بولے گا نا، وہ تو اس کے بعد جب جائیں گے تب جواب دینے کا ہے نا، تب تو وہ جانا ہی کب ہے وہاں پہ، اپنے جانا ہے نہیں جانا ہے، اللہ کا خوف تو ہے ہی نہیں نا۔ تو وہی دے رہا ہے کہ بارشیں بھی ہوگی، کھیتی باڑی بھی ہوگی، اور تمہیں ایمان اگر تم نے اختیار کر لیا تو یہ تمام چیزیں، تمہاری قحط سالی، تمہاری تمام چیزیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو کہا کہ اپنی قوم سے بولو، وعدہ کرو کہ یہ وعدہ ہے میرا، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو بولا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ سب تم کو ملے گا، لیکن پہلے شرط ایمان لاؤ۔ ایمان تو لانا نہیں تھا، وہ تو کسی اور ہی چکر میں پڑ گئے تھے۔ وہ قوم جو تھی ہود علیہ السلام کی قوم کسی اور ہی چکر میں پڑ گئی تھی، نئی نئی چیزیں ایجاد کرنی شروع کر دی تھی انہوں نے نا، جیسے ہم لوگ بھی نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، دین کے اندر نئی نئی چیزیں لا رہے ہیں، ہم بھی تو لا رہے ہیں نا، ہمارے مولوی لوگ بھی تو لا رہے ہیں، ہم کو بتا رہے ہیں نئی نئی چیزیں، تو وہی دین کے نئی نئی چیزیں انہوں نے ایجاد کر دی تھی۔ ابھی اس کا اتنا ٹائم نہیں، ورنہ میں اس کو بھی تھوڑا ڈسکس کرتا۔ بہرحال ایک مرتبہ قحط سالی کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بارش کی دعا کرنے نکلے۔ یہ غور سے سنیں گے جو بات کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ قحط سالی کے موقع پر حضرت عمر بارش کی دعا کرنے نکلے اور صرف استغفار پر اکتفا کیا، تو لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین، آپ نے بارش کے لیے تو دعا کی ہی نہیں۔ کس کے لیے نکلے تھے؟ بارش کے لیے، قحط سالی تھی نا، اور دعا کس کی ہونی چاہیے تھی؟ بارش کی ہونی چاہیے تھی۔ آپ نے کیا پڑھا؟ آپ استغفار پڑھ کے چلے آئے۔ لوگوں نے آپ سے عرض کی دعائیں تو کی نہیں استغفار بارش کے لیے، تو آپ نے فرمایا میں نے آسمان کے دروازے کھٹکھٹا دی ہیں جہاں سے بارش ہوتی ہے، اور پھر لوگوں بارش ہوتے، پھر لوگوں سامنے سورہ نوح، اور لوگوں سامنے سورہ نوح کی یہ آیت پڑھ کر سنا دی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یعنی آیت نمبر 10 سورہ نوح کی آیت نمبر 10 ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں بخشاؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بخشنے والا ہے۔ سورۃ نمبر 11 یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا، وَيَمْدُدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، سورۃ نمبر 12۔
ٹھیک ہے نا. یعنی کیا کہا کہ میں نے آسمان کے دروازے کھٹکھٹا دیے ہیں جہاں سے بارش آتی ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ استغفار میں اتنی برکتیں ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. آپ کے دنیا کے تمام کام جو ہے نا استغفار سے ہو جائیں گے، اور ہم اسی کو بھول گئے ہیں. بارشیں بھی ہوں گی. کیا فرمایا آخری 12 نمبر کی آیت میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اور بڑھا دے گا تم کو مال اور بیٹوں سے، اور بنا دے گا تمہارے واسطے باغ، اور بنا دے گا تمہارے لیے نہریں. اسی طرح حضرت امام حسن بصری کی مجلس سنیے غور سے. اسی طرح حضرت امام بصری کی مجلس میں ایک شخص نے خوش حالی کی شکایت کی. آپ نے فرمایا استغفار کرو. دوسرے شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی. تیسرے نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہے. چوتھے نے کہا میری زمین کی پیداوار کم ہو گئی. حضرت امام بصری کو ایک ہی جواب دیتے چلے گئے کہ استغفار کرو. لوگوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ سب کو مختلف شکایتوں کا ایک ہی علاج بتا رہے ہیں. انہوں نے جواب میں سورہ نوح کی آیت نمبر یہ آیتیں سنا دی. کون سی؟ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی، یعنی 9، 10، 11 اور 12. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں میں ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی طرف راغب کرے، قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی اور اسے آگے بتانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.